sending us Quran, which is the book of guidance. And with that guidance, He subhanahu wa ta'ala sent us the guidance in Him sallallahu alayhi wa sallam. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for sending us the pure and complete message of the Holy Quran. With that, He subhanahu wa ta'ala sent us the messenger sallallahu alayhi wa sallam. Quran itself is leadership, but it still needs a leader. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for sending us a leader, Him sallallahu alayhi wa sallam. It gives me great privilege and honor to invite our next and final guest speaker, Mufti Allama Maulana Allama Khurshid Sabri Sahib, Madazillu alayhi. Nara Takbir, Nara Risalat, Jishn Milad Mustafa, Nara Tahqiq, Fazan Huzur Khwaja Khwajgan, Darbari Aliyat Shah Turshi, Jive Jive, Sahra Jive. Allah, oh, Allah, oh. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه وأولاده وبناته وأزواجه وجميع ملته أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہایتی مکرم و محترم قابل صد تکریم و تعظیم آج کی اس عظیم روحانی ایمانی محبت بھری محفل پاک کی صاحب صدارت ہستی جگر گوشہ پیر طریقت ترابر شریعت عظیم عالمی روحانی شخصیت جناب صوفی محمد اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ اور انہی کے فیض کے تقسیم کنندہ محترم مقام عزت معاب قابل تعظیم و تقریب و ذوالوقار جناب صاحبزادہ صوفی ریاض احمد اسملی صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ سلسلہ یالیہ نقشبندیہ مجددیہ صدیقیہ کے عظیم خلفائے ذوی المجاز اور دیگر حاضرین مجلس احباب طریقت برادران طریقت دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے نہایتی مکرم و محترم حاضرین گرامی. آج کی اس گفتگو میں یقیناً محفل میں حاضری کا موقع میسر آنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ سلسلہ عالیہ کا فیضان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، آپ کا ذکر پاک، آپ کی محبت و رافت و رفعت و بلندی کے چرچے الحمدللہ اس عظیم سلسلہ عالیہ کی مجلسوں میں سارا سال جاری رہتے ہیں. انہی میں سے آج ہی ایک بہت پیارا سلسلہ یقیناً آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہم سارے مل کر اللہ کے ولیوں کا اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاتم النبیین بھی ہیں اور جو امام الاولین و آخرین بھی ہیں، جو امام النبیین بھی ہیں اور امام الرسل بھی ہیں، جو امام امم بھی ہیں اور امام امت بھی ہیں، اور جو امام معصومین ہیں، منصوصین ہیں، مأمورین ہیں اور ان کے امام ہیں جن کا کبھی کوئی امام نہیں ہوتا. تو جو ہستی اتنی بڑی ہو پوری زندگیاں بھی لگ جائیں تو ان کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا. میزبان مجلس محترم المقام صوفی عبدالرشید صاحب نقشبندی مجددی صدیقی دعوت برکاتہ القدسیہ نے مجھے جو حکم فرمایا ان کے حکم کی روشنی میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم اور اجازت اللہ پاک کی بارگاہ سے ملا تھا اور حکم اس لیے ملا تھا کہ لوگ بات کو مان نہیں رہے تھے، عرصہ بہت گزر گیا تھا، ایک حد
جو صبر و برداشت اور تحمل کی ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور اللہ کے نبی نے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مولا میں نے تیری عطا سے اپنی جملہ قضا کو خاطر میں کر دیا ہے، اپنے مصرف میں کر دیا ہے، لوگوں تک پہنچا دیا ہے، مگر یہ ایسا پتھر ہے جس میں لکیر نہیں ہو رہی، تو اب اختتام و انجام اور نتیجہ تو کوئی ہونا چاہیے میرے مولا، وہ نتیجہ عطا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام سے کشتی بنا دو، تو مولا کشتی بناؤں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جو کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ رہ جائے گا اور باقی سارے چلے جائیں گے، یعنی اسی کا ایمان و جسم محفوظ رہے گا، باقی ہر کوئی تباہ ہو جائے گا۔ کشتی بن گئی، دنیا آتی رہی، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ آ گئے جنہوں نے نجات پانی تھی، اللہ کی بارگاہ سے جن کے مقدر میں تھی، وہ آتے رہے آتے رہے آتے رہے، اور آپ تھوڑا سا حیران ہوں گے کہ 2 کتے آ گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، یعنی نر اور مادہ کتوں کا ایک جوڑا آیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا مولا کتے آ گئے ہیں بیٹھ جائیں؟ فرمایا ہاں اجازت ہے بٹھا دو۔ اس کے بعد ریچھ کا جوڑا آ گیا، باہر والے جانور کا جوڑا آ گیا، سانپ کا جوڑا آ گیا، بچھو کا جوڑا آ گیا، سارے جوڑے آ گئے، اور اللہ کے نبی نے پوچھا مولا یہ بھی فرمایا ہاں، یہ بھی فرمایا ہاں، یہ بھی فرمایا ہاں۔ ہر ایک کو بیٹھنے کی اجازت ملتی رہی۔ جب کشتی مکمل ہونے کا اشارہ رب کی بارگاہ سے آ گیا تو اللہ کے نبی نے رب سے پوچھا مولا سب کچھ آ گیا ہے، سارے آ گئے ہیں، اب پیچھے صرف میرا بیٹا رہ گیا ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہے میری طرف، اب توجہ تو آپ کی ہوتی نہیں ہے، اگر اس سلسلہ میں توجہ نہیں ہوگی تو پھر توجہ کہاں ہوگی؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ تو یہ توجہ آپ کی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا میری طرف توجہ فرمائیں گے تو مزہ اور لطف بھی آئے گا اور محفل کے ماحول میں بھی رنگ پیدا ہوگا۔ تو اس پر اللہ پاک کی بارگاہ سے نبی اللہ نے کہا مولا یہ پہلے جو میں نے جانوروں کے نام لیے جان بوجھ کے لیے، انسانوں کے نہیں لیے، انسان کا مقام تو جانوروں سے بلند ہوتا ہے نا، تو یہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مولا وہ میرا بیٹا کھڑا ہے اس کو بھی اندر بلا لوں، فرمایا نہیں اس کو نہیں بلا سکتے، اس کو نہیں بلا سکتے، مولا اتنے بڑے بڑے موذی جانور آ گئے ہیں اور وہ تو انسان ہے، فرمایا انسان ضرور ہے مگر نبی کی محبت سے آ رہی نبی کی محبت سے آ رہی، اگر انسان ہو تو وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں شمار نہیں ہوتا، نبی کی محبت سے آ رہی، اگر نبی کا بیٹا بھی ہو تو وہ بھی بیٹا تو دور کی بات ہے انسان بھی شمار نہیں ہوتا۔ نبی کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کتے کو جنت میں ڈال دیتی ہے اور انسان کو اس سے نیچے مقام پہ لے آتی ہے۔ آپ کے سلسلہ کی برکت یہ ہے کہ آپ کے سلسلہ نے وہ آپ کو نبی کی محبت سکھائی، اور یہ سارا سال آپ سیکھتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا کام ہے جو الحمدللہ آپ کر رہے ہیں، اللہ پاک اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، مگر یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ میرا دوسرا جملہ ہے آج کی میری گفتگو کا، جو میں نے 8-10 جملے بول رہے ہیں ان میں سے دوسرا جملہ یہ ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ کسی سے پوچھو لمبی تفسیر ہے، ہر کوئی سوال کرنے والا بھی جانتا ہے لمبی تفسیر ہے، مگر اگر آپ کہو کہ بھی ایک جملے میں بتاؤ قیامت کب آئے گی تو شاید تھوڑا سا سوال مشکل ہو جائے، کیا ایک جملے میں بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو اگر کوئی یہ پوچھے نا ایک جملے میں بتاؤ قیامت کب آئے گی تو اس کا جواب صرف اتنا ہے جب باپ کے دل سے بیٹے کی محبت نکل جائے گی، جب ماں کے دل سے بیٹے کی محبت نکل جائے گی، جب بھائی کے دل سے بھائی کی محبت نکل جائے گی، جب محبت نہیں رہے گی تو قیامت آئے گی۔ کیا مطلب؟ دنیا کے سارے رشتوں کی محبت نکل جائے گی مگر گنبد خضرا والے کی محبت موجود رہے گی، وہ محبت وہاں پر بھی موجود رہے گی۔ آپ نے سنا ہے نا ماں کے پاس بیٹا جائے گا ماں پھینک دے گی بیٹے کو، یہ حدیث پاک صحیح ہے، اس پر کسی کو کوئی بحث اعتراض نہیں ہے، اسے ہر کوئی مانتا ہے،
اور یہ بات سچ ہے، اس لیے پھینکے گی جب محبت ہی نہیں تو پھینکنا تو اس نے ہے ہی نا۔ ماں کیوں چھاتی سے لگاتی ہے، جسم پہ بٹھاتی ہے، گود میں بٹھاتی ہے، اپنے جسم کے ساتھ لگا لگا کر اسے معانقے کر کر کے بچے کو شرف عطا کرتی ہے، کیونکہ رب نے محبت رکھی ہے۔ جب محبت ہی نہیں رہے گی تو شفقت و محبت نہ رہی تو تعلق ٹوٹ گیا۔ جہاں سارے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں وہاں تیرے اور میرے نبی کا تعلق وہاں بھی ہے، اور وہ تعلق صرف کام ہی نہیں دیتا بلکہ وہ تعلق نجات عطا کرتا ہے۔ وہ تعلق رب ذوالجلال چاہتا نا، میں نے آپ کو کشتی کی مثال دی ہے، اللہ پاک کشتی کے بغیر بھی ان لوگوں کو پانی سے بچا سکتا تھا۔ وہ جو گڑیا نماز پڑھتی رہ گئی تھی اپنی چھوٹی سی گڑیا میں، وہ بھی تو بچ گئی تھی نا، کشتی کے بغیر بچ گئی تھی نا۔ مگر اللہ نے مثال یہ دی ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کی وسیلہ ہے، وسیلے کی دنیا چھوڑو گے تو پھر تم میری ہدایات کو چھوڑو گے۔ تمہیں وسیلہ کو اپنانے کا کہا گیا ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہو یا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آفت کی کشتی ہو، اس میں بیٹھو گے، وسیلہ اپناؤ گے، پھر منزل تک پہنچو۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محبت وہ جوہر ہے بندے کا۔ تیسری بات، 14 طبقوں کی کائنات میں جو شخص سب سے زیادہ، جو ایلیمنٹ، جو عنصر، جو بھی اس کا نام دو، اسے بندہ کہو، اسے ناری مخلوق کہو، اسے کچھ کہو، سب سے زیادہ غصہ جس پر آیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے، وہ جھوٹ بولتا تھا تو غصہ آیا، جھوٹ کی وجہ سے نہیں آیا، بددیانتی کی وجہ سے نہیں آیا، فراڈ کرنے کی وجہ سے نہیں آیا، ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے نہیں آیا، چوری کرنے کی وجہ سے نہیں آیا، کسی کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے نہیں آیا۔ سب سے بڑا غصہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آیا وہ اس کو آیا جس نے نبی کو اللہ کا قرب کا وسیلہ تسلیم نہیں کیا۔ اس نے نبی محترم کو، وہ آدم علیہ السلام ہوں، آقا پاک کی تو شان ہی بہت اونچی ہے نا، وہ تو میں نے آپ کو بتایا تمام نبیوں کے امام ہیں، مگر ان کو بھی آدم علیہ السلام نبی کی بھی محبت کا وسیلہ نہیں لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندۂ درگاہ کر دیا۔ آج آپ اور میں، ہمارا مقدر یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی محترم اور محتشم کا گرویدہ، محب اور عاشق بنانے اور بننے کا شرف حاصل کیا ہے، جن کی محبت دنیا جہان میں اور آخرت میں بھی واحد اور آخری وسیلہ ہے۔ انسان کی نجات کا معیار دار و مدار حضور پاک کی محبت پر ہے۔ اگر آقا پاک سے کسی کو محبت نہیں ہوگی تو وہ محبت نہ ہونا اس کی تباہی و بربادی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہو جائے گی۔ آپ اذان سنتے ہیں ماشاءاللہ، سارے سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ساری مسجد والے سنتے ہیں، جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں، اور جو نماز کا نام لیتے ہیں مانتے ہیں وہ اذان سنتے ہیں۔ ہماری اذان پوری ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کی چھوٹی اذان ہے، مگر وہ بڑی چھوٹی سارے والے ایک دعا پڑھتے ہیں۔ آپ نے وہ دعا تو سن رکھی ہے، وہ دعا کے الفاظ میں سے ایک جملہ یہ ہے، اللہم آتی سیدنا محمد الوسیلہ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ، اور آگے چل کے مقام محمود کا ذکر آتا ہے، اے میرے مولا حضور پاک کو مقام وسیلہ عطا کر دے، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے انہیں مقام محمود پر بٹھا دے، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ مقام محمود ہے کیا؟ کبھی یہ کسی نے دیکھا؟ وہ مقام محمود کیا ہے؟ ہر ایک کا اپنا تصور ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں سادہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقام محمود وہ کرسی ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں جو رب نے اپنی دائیں طرف رکھنی ہے قیامت کے روز، اس کرسی پر اپنی دائیں طرف اپنے محبوب کو بٹھانا ہے، اور جس کسی نے دیکھنا ہے یہ رب کی دائیں طرف کون بیٹھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر نبی کی امت دیکھے گی، جانے گی، پہچانے گی، اس کو خیال آئے گا، اس کا شعور کام کرے گا، یہ رب کی دائیں طرف جو کرسی پر بیٹھا ہے یہ محمد مصطفیٰ کی ذات پاک۔ اچھا، اللہ پاک نے تو بٹھانا ہے اپنے محبوب کو،
فرما محبوب تہجد کی نماز پڑھ قرآن مجید کی زبان میں آپ کو مقام محمود پر بٹھاؤں گا. یہ اللہ نے آپ کے میرے آقا سے وعدہ کر رکھا ہے. اور اللہ کو جو وعدہ کرتا ہے اللہ کا تو وعدہ پورا ہوتا ہے. اللہ کی تمام بات بھی پوری ہوتی ہے نا. وہ خالق و مالک جو ہوا, قادر مطلق جو ہوا, اس کی ہر بات پوری ہوتی ہے, ہر کام پورا ہوتا ہے. تو ہر اذان نماز کے بعد ہم کیوں کہتے ہیں مولا ان کو مقام محمود عطا کر. رب پہلے عطا کر چکا, وعدہ کر چکا, بات کر چکا, سینکشن کر چکا, اپروول دے چکا. رب نے ڈگری کر دی, اپنے محبوب کے نام پہ مقام محمود کا سیرا سجا دیا, کرسی بنوا دی, تیار کروا دی, فرشتوں کو بتا دیا, نبیوں کو بتا دیا, امتیوں کو بتا دیا, قرآن میں اقرار کر دیا, حدیث میں پرچار کر دیا. اپنے محبوب کو مقام محمود پر بٹھائے گا. تو ہم جو ہر نماز کی اذان کے وقت کہتے ہیں مولا مقام محمود دے دے, مقام محمود دے دے, مقام محمود دے دے, اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ. لوگ ہمیں کہتے بھی ہیں تم کہتے ہو مقام محمود دے دو, تمہارے کہنے سے اللہ دے گا, وہ تو دے چکا, اور جب دے چکا تو تم دعا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو یہ تو بڑی آسان سی بات ہے, تجھے سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی. ابھی جیسے نقیب محترم نے فرمایا کہ میں نے آخری حاضری پیش کرنی ہے, پہلے اگر میں تھوڑی دیر زیادہ آؤں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آخری خطاب حضرت قبلہ صاحب کی آخری دعا کب ہوگی. تو آخری کا انتظار ہوتا ہے, آخری کا انتظار ہوتا ہے. جتنے بھی دو تین بندے آ کے نقیب محفل کو کہیں گے نا ذرا وہ پلیز آخری والا کام کروا دیں, آخری خطاب ہے, آخری دعا ہے, ذرا کروا دیں. تو آپ میں سے کو پوچھے یہ جو بندہ ہے کہ جس نے آخری خطاب کرنا ہے اس سے پیار زیادہ ہے, تو ساتھ محترم المقام صوفی واسف صاحب فرمائیں گے نہیں وہ دے نال پیار زیادہ نہیں, انہوں پتہ ہے بجد تو اس آخری نہیں ہونا لنگر نہیں لگنا. سبحان اللہ تو آپ بڑی پیاری بولتے ہیں, لیکن آج تھوڑی سبحان اللہ کم ہے, وہ خاص وجہ تو نہیں. جو فرمانا پیار سے سبحان اللہ کہیں تاکہ مزہ آئے. وہ قبلہ واسف صاحب فرمائیں گے بھی اس کو بندے سے اتنا پیار ہے یا نہیں, تقریر شکریر کی اتنی دلچسپی ہے یا نہیں, مگر اس کو یہ ہے کہ آخری بات ہو تو ہم لنگر شریف پر پہنچے. ایسے ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہم ہیں لانگری لوگ, لنگر کھاتے ہیں اللہ کے نبی کا, اللہ کے ولیوں کا, تو ہماری آخر میں جو انعام جو اپنے فائدے کی چیز ملنے والی ہوتی ہے اس پر توجہ زیادہ ہوتی ہے. لہذا ہم ابھی سے کہہ رہے ہیں مولا وہ مقام محمود عطا کر, وہ محمود کا مقام عطا کر دے, معقول کا مقام عطا کر دے, وہ مقام عطا کر دے, وہ مقام عطا کر دے. ہم سے کو پوچھے تمہیں مقام محمود سے غرض ہے یا مقام محمود والے سے غرض ہے, ہم کہیں گے ہمیں مقام محمود سے غرض اس لیے ہے کہ وہ مقام محمود پر آئے گا تو ہماری نجات ہو جائے گی. تو ہم جو دعا بھی کرتے ہیں نا میننگ لیس دعا نہیں ہوتی ہماری, ہماری الحمدللہ دعا بھی کامیاب ترین ہوتی ہے اور انتہائی معتبر اور مقبول ہوتی ہے. چوتھا جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, مولانا روم نے فرمایا دو دوست تھے, دونوں اکٹھی بکریاں چرایا کرتے تھے. اور بکری پتہ دوسرے کی سے دیکھی کہ نہیں؟ جی سارے دیکھی. یہ جو بکری ہے نا, بکری کو چرانے کا مشغلہ اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا, کیونکہ یہ بکری تنگ بڑا کرتی ہے. بھینس گائے آسانی سے چر لیتی ہے, بکری تھوڑا ٹل بنتی ہے. ایک دو موڑی ایک دے, 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 ایک دو موڑی ایک دے. اللہ پاک نے فرمایا میرا ہر نبی بکری کو چرائے, لوگوں کو بتائے کہ اتنا بڑا نبی ہو کر اتنے چھوٹے جانور کو خدمت کر رہا ہوں, رب کے کہنے پر اس کو عطا کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا اکھڑ مزاج بھی ہو نبی کے پاس یہ شرف ہوتا ہے وہ اکھڑ مزاج کو کنٹرول کر لیتا ہے. یہ دوسری بات ہے. بکریاں چگاندے پہ دو بیلی آپس وچ بہ گئے, سوٹی لے کے بکریاں چگدیاں نے پیا, بیلیاں آ تو گلاں تے کر لئیے نا, بڑی گل ہے. اچھا او گلاں تے بہ گئے, اس جیب چ کندوری کڈی, کندوری رومال شمال پیس آف کلوتھ او کڈیا, اون کھولیا, اس نے جڑا تے بڑی تھوڑی خوشبو بھی ہوندی, بڑا مزیدار دال بنائی وچ گوشت پائی, اے تے حلیم بنیا پیا. سبحان اللہ بولو. ایک دن سبحان اللہ نہیں بولنی, تو ضرور بولنی ہے. لنگر شریف کڈیا, لنگر شریف کڈ کے وہ بیلی نال ہے,
इंज कर भी ये रल के खा लेगी आंदा मैं है मेरा इरादा है रल के खाई हो सकता ठीक है रल के खा लेने आदे एक गल सुन ले मैं तू कहना रल के खाइए ते रल के खाई दा मतलब है बमुन सारी उम्र निभाई दा शरीफ लोगों के नजदीक जदों रल के खा लईए मुन आखिर तक उसनू निभाना पैंदा है ते इंज ना होवे आज रल के खाइए ते कल अगली गल तू भी जाइए एक गल याद रखी वो जाकर बिल्कुल ठीक है तो खाना जब कमाना तो याद रखसा मैंने भी पता तू की पिया है मैं भी जल्दी पुछली दसली बंदा इसको गल नो भुला दा नहीं खाना खा लिया एक प्याले खा लिया कट्ठी जगह ते खा लिया कि बिला सुफी अरशद महमूद साहब दी गल तवज्जो आ गई तो मैंने भी उन्हें दी तवज्जो मिल गई तो जब तवज्जो मिल गई तो गल तो समझ आई चली ना उन्होंने कहा ठीक है वक्त गुजरता रहा बकरियां चरती रही बिकती रही हालात के तगय्युर आते रहे बहुत साल गुजर गए तो ये जिसने खाना खाया था ये बेचारा फकीर हो गया अल्लाह के अपनी जात के मामले में उसकी मशीयत का सिलसिला होता है फकीर हो गया ओदा पता चलिया वो ते 7 मुल्कां दा बादशाह बन गया बकरियां चुगान वाला बंदा बन गया बादशाह एदी बीवी आखिया सुने तेरा बेली जेड़ा है वो आजकल बादशाह आई उसने कहा सुने मैं भी है तो उसने सारे जल्ला बने दा खाना कुछ नहीं गुरबत आ गई फकीरी आ गई कुछ खाने पीने वास्ते रहा नहीं ते इस हालात च बेली मुड़ के दे वास्ते होंदे दुनिया के जो कम ना आया औखे सौखे वेले उस बेफैजे संगी गुणों बेहतर यार अकेले और क्या बेली या तेरा तुझे आज कम ने सोना तो मुड़ कदू होना आधा भलिए लोग के गल तेरी ठीक है मैं टुर ते जाना पर उदू ते मेरे कोल भी 700 बकरियां आन ना सुभान अल्लाह और मेरे कोल एक भी नहीं थी वो 7 मुल्कां दा बादशाह बन गया जे ना पहचाने उसते की कर सकता कोई गल नहीं ना पहचाने उस आधे भलिए लोग के ना पहचाने उसते मेरा दिल टूट जाएगा गुरबत की वजह तो अगे ही टूटे है ते जी इको ते वो आस है जी वो भी टूट गई ते मुड़ मैं की कर सकता हो सके कोई गल नहीं दिल ना हार चंगे बंदे भी दुनिया ते होंदे हो सकता तेरे ख्याल तो वखरे काम कोई होवे हो सके ठीक है जाना गया होते दरवाजे टूटी टूटी कपड़े टूटे टांके लगे कोई हाल नहीं जाहिरी तौर पे गया जाके दरवाजे ते दरबार किधर चला है बादशाह मेरे के बादशाह नीचे बैठे अपने कपड़े में हो सके यार कपड़े तो मैं देखे ही नहीं मैं भी कुछ सोच के आया ते तुसी हुन दसो ऐ सूरत है एक बंदा है ते ओ मिलन आया आधा मैं बेली तेरा ओदा पुराने वक्तां दा बकरियां रल के छुड़ाई तेरे मेरे आका को जो रल के बकरियां चुगाने वाला आया ना सुभान अल्लाह ते तेरा मेरा सोना आका अपनी जगह उठ के खड़ा हो शहबा फरमा सुने आपकी आज तक देखिया तुमने फरमा तो पता नहीं ये मेरे नाल रल के बकरियां चुगाता रहा मैं बड़ा लजपाल हूं मैं पुराने ताल्लुक नहीं भूलता शहबा कहते हैं हमें अल्लाह की इज्जत की कसम है हमें उस वक्त रश्क हुआ उस बंदे की किस्मत और अजमत और इज्जत पर कि जिसके लिए आका इतने इंतजाम में खड़े हुए और उसकी हर बात सुनते गए और सुनते ही चले गए शफकत की इंतहा कर दी फारम उसने दसिया वो बकरियां वाला बार बेली आए बादशाह एन चुप करंट लग गए उठिया पैरी जुत्ती नहीं पाई पूरे तरीके से कपड़े भी नहीं संभाले सिर ते टोपी पानी ते तख्त भी पाना ताज भी याद नहीं रहा दौड़ता हुआ आया तो दूरों बमा कट गया ओ मेरे चंगे वक्तां दे बेलिए कमाल कीती है आज आ गए पूछने दी कोई लोड़ है मैंने पैगाम करना है या मैं तेरे कोल आंदा अंदर रह गया बिठाया बह गया आधा क्यों आया आधा आया ते एक काम पर 2-3 दिन तेरे कोल रहना चाहना पुरानी यादां ताजा कर दी उस हुक्म दिता मेरे कमरे च ला दियो बेड मेरे बेली दा आजकल ते बेडरूम भी अजीब किस्म दे ना बेड बकरे नहीं हुंदा ओ ते पुराने बेडां हो जांदे अच्छा दोवे बेड ते सह रहे जदों अधी रात दा वक्त गुजरिया ते बादशाह उठिया उठ के वुजू कीता नमाज पढ़ी वो उठिया तहज्जुद की नमाज पढ़ी ए ते जेड़े असली बंदे हुंदे उन्हां दे काम ते असली वाले ही हुंदे ना समझ आ गई उन्हां दे काम ते असली वाले ही हुंदे ना अच्छा उठे अपनी रब दी बारगाह च हाज़री दी हाज़री देने के बाद बादशाह मुसल्ले ते बैठ गया मौला तू जान ले मैं तो कुछ भी नहीं है ना मैं तो कुछ भी नहीं है ना मेरे तो वक्त हो रही है जेड़ा आज मेरे बेली ते तू मेरे बादशाह दीती है तो मौला करम कर इस बादशाह को कायम रख जब तू पानी ना वसावे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता खाना तू देना जो तेरा पानी ना आवे तो मेरी पूरी हुकूमत ते जानवर ही सारे मर जाने सारी अता भी ते तेरी है मेरे मौला
اس طرح دعا منگتا جاتا مولا کرم کر جو بھی دکھ یہ سارے اپنے دکھ مٹا چھڑ میرے جے مٹائے نہیں تو جیتا کوئی ہے وہ بھی مٹا چھڑ نماز تو فارغ ہو کے بیلی نہ دے آئی تریجہ دانے دعاوں میں تو میری سننے پہ تو موجود بھی ہے تو وہ سوال بھی دس میں چاہنا کچھ مانگتے میں تین دے سکا کچھ شاید تیری میں خدمت کر سکا وہ سکے نہیں میرا پروگرام آئی منگلہ پر ہو رہ گیا پروگرام تو تھا کچھ سے کچھ کہنے کا مگر طلب ختم ہو گئی ہے کچھ کہنا نہیں تمہیں بس مجھے واپس کہتا ناراض ہو گیا ناراض نہیں ہویا میں پتہ لگ گیا بجے اے ہوتا کو مانگ سکتا ہے تو میرا بھی تو وہی ہے اگر اسے وہ دیتا ہے تو مجھے بھی تو وہ دے دے گا نا یہ ہے وہ وسیلے کی بات میں نے آپ کو بتائی مولانا روم نے فرمایا کہ وسیلہ اگر مل جائے تو رب کی بارگاہ ہی مل جاتی ہے رب کرم کی بارش کر دیتا ہے رب رحمت و عطا کے دروازے کھول دیتا ہے مگر تو کوئی وسیلہ تو لے کے آنا وسیلہ لانا ضروری ہے میلاد کی مناسبت سے آخری جو 4 جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں محترم المقام قبلہ صوفی عبدالرشید صاحب نے مجھے فرمایا کہ حضور پاک کی وفات پر کچھ جملے کہے آقا پاک کا وصال مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں 14 دن سرکار بیمار رہے صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کی جو ربیع الاول شریف سے پہلا مہینہ ہوتا ہے اس کی 29 کو سرکار پاک کو بخار ہوا سر درد ہوا اور اسی کے ساتھ آپ گھر میں تشریف فرما ہوئے اور بخار کی کیفیت بڑھتی چلی گئی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار کے دوران بھی نماز باقاعدہ ادا فرماتے تھے آخری منڈے سے پہلے جو جمعرات کا دن آیا تو سرکار پاک اپنی تمام ازواج مطہرات کو باری باری اپنے جسم اقدس کی تشریف آوری سے مشرف فرما رہے تھے تو جب جمعرات کا دن آیا تو سرکار نے آنکھ کھولی تمام ازواج مطہرات تشریف فرما تھی اہل بیت کے لوگ موجود تھے آپ کے میرے آقا نے پوچھا یہ آج جس حجرے میں ہوں یہ کس کا حجرہ ہے تو سیدہ مامونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا یہ مجھے سعادت حاصل ہے آپ آج میرے پاس تشریف فرما ہے آقا نے پوچھا کل کس کی باری تو اس پر ازواج مطہرات مومنوں کی ماں نے سوچا کہ سرکار پاک اب یہ باری ختم کرنا چاہتے ہیں جسم کا تقاضا ظاہری طور پہ نکاحت اور کمزوری ایسی ہے کہ سرکار کی خواہش ہے کہ میں کسی ایک جگہ پہ متمکن ہو جاؤں میں سلسلہ نقشبندیہ صدیقیہ کے عقائد کی بات کر رہا ہوں جو حضرت قبلہ عالم نے آپ کو تعلیم دی ہے اس تعلیم کی تشریح کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں حضرت میمونہ نے کہ جب یہ سنا تو تمام خواتین ازواج مطہرات اور مومنوں کی ماؤں سے مشورہ کیا قربان جائیں یہ مائیں کیسی ہیں جو آپ کے پاک کا اتنا اشارہ بھی سمجھتی یعنی اہل بیت ہونا کو معمولی بات ہے اہل بیت ہونے کے لیے سینس کتنی بڑی چاہیے یعنی سرکار نے صرف اتنا پوچھا میری کل باری کہاں ہے ازواج مطہرات نے اس جملے سے سارے مسئلے خود نکال لیے اور نکال کے سرکار کی خدمت میں اکٹھے حاضر ہو کے کہا آقا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل ہے کہ مزید موومنٹ نہ ہو آپ ایک جگہ پہ آرام فرمانا چاہتے ہیں آقا نے سر ہلا کے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا ہے مسکراہٹ بھی چہرے پہ آئی کہ کتنی میری عظیم بیویاں ہیں کہ میں نے بات ادھر کی اور ادھر دل میں اتر گئی سمجھ گئی کہ میں چاہ کیا رہا ہوں اور دوسری حضور ہم یہ سمجھتی ہیں کہ کل باری ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ اب اس کے بعد انہی کے حجرے میں رہنا چاہتے ہیں ہم اپنی باری ان کے لیے قربان کر دی میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ مچل گئی اور آقا نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے میرا یہی ارادہ ہے میرا یہی پروگرام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سرکار جمعرات کو پہنچے ہیں اور جمعرات کے وقت سرکار پاک نے مغرب کی نماز پڑھائی جب مغرب کی نماز پڑھائی ہے اب اس پر یہ بخاری مسلم جملہ سے حدیثیں اس میں بڑی پڑی ہیں اور اس کو کوئی انکار نہیں کرتا جو آج اپنے طور پہ بڑا خیال کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے میں بڑی اصل بات کرتا ہوں اس نے بھی یہی بیان کیا ہے
ٹی وی پر بھی، میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اس نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ جمعرات کی رات حضرت عائشہ کے حجرہ پاک میں تشریف فرما ہوئے، مغرب کی نماز کے بعد سرکار پاک کی طبیعت زیادہ اس میں نکات اور کمزوری آ گئی، بخار کی شدت بڑھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار شریف کسی عام بندے، نارمل بندے سے 2 گنا تھا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ صرف تو اور میں بات کر سکتے ہیں، نہ وہ کر سکتا ہے نہ یہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا پاک انسان ہونے کے باوجود بھی انسانوں کی طاقت سے زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ اپنے جیسا ہونا تو دور کی بات ہے، ان جیسا تو بخار بھی کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ تیرے میرے آقا کا بخار عام انسان سے 2 گنا کا بخار ہے۔ آقا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ 2 گنا بخار ہو گیا ہے۔ فرمایا تم 2 گنا بخار تو دیکھ رہے ہو، اور اللہ نے جو کئی گنا مجھے طاقتیں دی ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ وہ بھی تو دیکھو نا کہ طاقتیں میری کتنی بڑی ہے۔ جب رومال مبارک چہرے پر، پیشانی پر تھا، اس کو ہاتھ لگاتے تھے یوں لگتا تھا جیسے آگ رکھی ہوئی، اتنا بخار کی کیفیت تھی۔ مغرب کی نماز کے وقت سرکار پاک نے تیاری عشاء کی کی ہے، مگر آپ کے میرے آقا اٹھ نہیں سکے، ظاہری کمزوری تھی جسم میں، اٹھ نہیں سکے، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سرکار نے پھر اٹھے اور فرمایا عشاء کا وقت ہے، کہا حضور وقت ہے، نماز پڑھ لی ہے؟ کہا حضور نہیں، صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے، آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ فرمایا اچھا مجھے اٹھاؤ اور کوشش کرو۔ دوبارہ سرکار اٹھے، پانی کا استعمال فرمایا، پھر اٹھے، پھر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، 3 بار غشی کی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ مجھے ایک سوال ہے پوری دنیا کے علماء سے، اور وہ جو آقا پاک کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہ آقا پاک کو یہ آج ہی غشی کی کیفیت طاری ہونی تھی؟ اخری پھر کیوں ہوئی؟ میں کہ عشق ہوئی، سیدہ عائشہ دا حجرہ جی آگے، سیدہ پاک دا حجرہ جی آگے، جس حجرے کو نبی اتنا پسند کرتا ہے کہ اپنی آخری گھڑیوں کے آغاز کی ابتدا تیرا میرا نبی طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سے کر رہا ہے، تو پھر اب تو اندازہ تو کرنا اس ہستی کا انتخاب کتنا عظیم ہے۔ اور تجھے آگے چل کے جب میں تیسرے چوتھے جملے پہ آؤں گا تو سمجھ آئے کہ آقا نے یہ انتخاب کیا کیوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں تشریف فرما، 3 بار غشی کی کیفیت آئی، سرکار نے 3 بار اٹھ کے پوچھا اچھا کمزوری اتنی میں جا نہیں سکتا، پھر ایسا کرو آرڈر جاری کرو، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھے۔ یہ پہلا حکم تھا آقا پاک کی زندگی مطہرہ کا، جب آپ کی موجودگی میں سرکار نے زندگی میں پہلی بار کسی کو کہا کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کرو۔ سیدہ صدیقہ آگے بڑی عرض کی میرے آقا آپ کا حکم سراکوں پر ہے، مگر صدیق اکبر میرے ابا جان میں اتنی ہمت و طاقت نہیں ہے کہ آپ تشریف فرما نہ ہوں اور آپ کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات ہو رہی تھی تو بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ اگر میرے جملے دنیا کا کوئی عالم غلط ثابت، یہ میں آپ کے اطمینان کے لیے باتیں کرتا ہوں، کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں ثابت ہو سکے، کوئی عالم ثابت کرے میرے جملے غلط ہیں، حضرت بلال تشریف لائے آقا کو دوبارہ عرض کرنے کے لیے، حضور عشاء کا نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ انتظار میں ہیں۔ حضرت بلال نے جب یوں سرکار کو دیکھا نا، حضرت بلال کی آنکھ میں آنسو جا گئے۔ تاریخ خمیس اٹھاؤ، مبارک دنیا دیکھ اٹھاؤ، جو بھی سیرت کی معتبر مبارک کتاب دیکھو گے، وہاں 3 جملے بولے بلال نے۔ بلال حضور کا چہرہ پاک دیکھ کے کہتے ہیں واہ غوثاہو، واہ غوثاہو، اے وہ فریاد رس جس نے میری ساری فریادیں سنی ہیں۔ آپ کی یہ کیفیت ظاہری طور پہ جس میں پاک کی انتہائی کمزوری، واہ غوثاہو۔ دوسرا جملہ یہ تھا واہ انقطاع زہرا، اے میری کمر کا ٹوٹ جانا۔ یعنی آقا آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر بلال کی تو کمر ٹوٹ گئی۔ یہ جملے کو بول سکتا ہے؟ کسی میں ہمت ہے بولنے کی؟ اور اگر ہے حکمت تو بتاؤ بلال کا تعلق کیا ہے آقا پاک کے ساتھ؟ یہ دوسرا جملہ بولا، اور پھر تیسرا جملہ بولا واہ صبرا ہو، آقا میری کمر تو ٹوٹ گئی آپ کو دیکھ کر، آقا پاک آپ کی زیارت کر کے میرا فریاد رس ظاہری طور پہ اب میرا سایہ اٹھتا جا رہا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، ہمارا عقیدہ ہی ہے، یہ تو حضرت بلال کے 4 دن کے پہلے کے جملے بتا رہے ہیں کہ پتا تھا، بلال کو پتا تھا تو کسی اور کی بات تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جملے بولے ہیں، اور پھر جا کے حضرت بلال نے
آنکھوں میں آنسو ہیں، روتے جا رہے ہیں، لڑکھڑاتے جا رہے ہیں، اور اسی لڑکھڑاتی کیفیت میں مسجد نبوی میں پہنچے، بڑی مشکل سے مصلی کے پاس پہنچے، روتے جا رہے ہیں، بات نہیں ہو رہی. صحابہ پوچھتی ہیں بلال بتاؤ آقا نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ فرمایا میرے آقا کی طبیعت اتنی خراب ہے. یہ کہا اور بے ہوشی کا دورہ پڑا، حضرت بلال کو گر گئے، غشی کی کیفیت پہ زمین پر گر گئے. اٹھایا اور اٹھانے کے بعد صدیق اکبر نے پوچھا بلال تجھے اس حق کی قسم جو میرا تم پر ہے بتاؤ خبر کیا ہے؟ کہا خبر یہ ہے آقا آج میں